بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان کی فطرت میں یہ کمزوری شامل ہے کہ وہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں دھوکہ کھا جاتا ہے، بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ سوائے انبیاء علیہ السلام کے باقی کسی کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوگا، ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ الا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، گناہ تو تم سب سے ہوں گے لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے اور اللہ کے سامنے اعتراف جرم کرے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دے۔ فرمایا کہ جو ایسا کرنے والا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضابطہ یہ ہے کہ اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کے ہاں اگر کسی سے کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس بیچارے کو فوراً ندامت بھی ہو جائے اور اس غلطی پر برس ہا برس گزر جائیں، پھر بھی لوگوں کے دل سے وہ بات نہیں جاتی اور لوگ اس کو اسی طرح کا سمجھتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اگر بظاہر وہ اوپر سے نیک بھی ہو جائے پھر بھی اندر سے مطمئن نہیں ہوتے، تو لوگ تو ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کتنی کریم ذات ہے کہ جو سب کچھ جاننے کے باوجود، اس کا علم کامل اور اس کے علم میں کبھی کوئی تغیر نہیں، تبدل نہیں ہے، اس کے باوجود وہ بندوں کے ساتھ کتنا رحم کا معاملہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ سے توبہ کرے گا وہ گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ یعنی اللہ کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں سال ہا سال گزرنے کے باوجود بندہ پاک نہیں ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایک لمحے میں انسان پاک ہو جاتا، بالکل صاف ہو جاتا ہے، جیسے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ کتنا کرم ہے اللہ کی ذات کا۔ اس لیے اگر انسان سے زندگی میں کسی بھی موقع پر کسی بھی قسم کی بڑی چھوٹی گناہ، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ کی رحمت کے سامنے سب گناہ چھوٹے ہیں۔ ہماری توبہ کے سامنے، ندامت کے سامنے کوئی گناہ بڑا گناہ نہیں ہے، سب گناہ چھوٹے ہیں۔ جو آدمی اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی گناہ بڑا گناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ایسا کچھ ہو جائے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے فوراً توبہ کرے۔ یہ توبہ کو تاخیر کروانا یہ بھی شیطان کا حربہ ہے اور ہتھ کنڈا ہے کہ تاکہ انسان گناہ میں اور بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، بڑھتا جائے، حتیٰ کہ مایوسی کا شکار ہو جائے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ مایوسی جو ہے یہ تو کفر ہے۔ اللہ کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو تو فوراً توبہ کرے اور ساتھ کے ساتھ اپنے معاملے کو پاک اور صاف کرتا چلا جائے۔ جب اللہ کی جانب سے صفائی کا اور پاکی کا معاملہ ہے، پیشکش ہے، تو اب انسان اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو کتنی بڑی محرومی ہے۔ اس لیے اپنے معمولات میں ایک تو اپنے عمل پر نظر رہے، جب بھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس پر آدمی فوراً توبہ کر لے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سے گناہ کچھ ایسے ہوئے جو اس کے علم میں نہیں ہے، جو اس کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ کا کام ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ جرم ہے، تو اس کے لیے پھر آدمی استغفار کرے۔ اور یہ استغفار
اگر گناہ ہوں تو گناہ بخشے جاتے ہیں، اگر گناہ نہیں ہے تو اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، کہ میں سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمعصومین 70 دفعہ فرمایا میں دن میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ تو رفع درجات کے لیے استغفار کرتے تھے، مگر ہم اپنے کفارہ سیئات کے لیے استغفار کریں گے کہ جو گناہ ہمارے علم میں نہیں ہیں، زندگی بھر میں کیے، بھول گئے، یاد نہیں رہے، سمجھے ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔